السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپریٹنگ سسٹم کے فورتھ ویک کے لیکچرس کے ساتھ میں اور کے ساتھ میں آج یہ جو ہمارے ہوں گے لیکچر یہ لیکچر 8 9 10 کو کور کریں گے. یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جسے ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. آج ہم پیورلی بات کریں گے تھریڈس کی, جو کہ لائٹ ویٹ پروسیسز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی پروسیسز کی. پروسیس کا کنسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا. پھر ہم نے پی سی بی کی بات کی تھی. پروسیس کا لائف سائیکل دیکھا تھا اور اس کی مختلف اسٹیٹس دیکھی تھی. پروسیس کی شیڈیولنگ دیکھی تھی. ایک پروسیس پہ کون کون سے آپریشنز ہو سکتے ہیں اور ان کے کون سے ہم نے دیکھے تھے. پھر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ انٹر پروسیس کمیونیکیشن کو دیکھا تھا اور اس کی ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی کلائنٹ سرور سسٹم میں. آج ہم بات کریں گے تھریڈس کی. تھریڈس کیا ہوتا ہے؟ تھریڈ کو مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا جاتا ہے, لیکن جو بیسک آئیڈیاز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اب بیسک یونٹ آف ایگزیکیوشن از نون ایز اے تھریڈ, اور a fundamental unit of a CPU utilization that forms basis of multi-threading computer system. ایک چیز جو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے, تھریڈ ایک لائٹ ویٹ پروسیس ہے جو کہ سی پی یو کی ایک بیسک یونٹ آف ایگزیکیوشن ہے, اور یہ ملٹیپل پروگرامنگ کو سپورٹ کرنے والا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم کو ملٹی تھریڈ کی طرف لے کے جاتا ہے. پی تھریڈ کی اے پی آئیز آج ہم اس کی بات کریں گے. ہم ونڈوز کی اے پی آئیز, جاوا اور تھریڈ کی بات کریں گے. اس لیکچر کے سیکنڈ پارٹ میں ہم بات کریں گے امپلیسٹ تھریڈنگ, ملٹی تھریڈڈ پروگرامنگ اور تھریڈ سپورٹ فار لینکس اینڈ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم. موٹیویشن کیا ہے جی؟ A thread can be defined as lightweight process اور بیسک یونٹ آف ایگزیکیوشن. یہ جو ہم ٹیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں یہ بک سے, ٹھیک ہے. ماڈرن ایپلیکیشن آر ملٹی تھریڈڈ اینڈ دے رن ود ان application. Multiple tasks with the application can be implemented by separate threads. اچھا, یہاں پہ ایک میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ تھریڈ ہوتا کیا ہے. تھریڈ کو ابھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ لائٹ ویٹ پروسیس ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بیسک ایگزیکیوشن یونٹ ہے ایک پروسیسر کا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی ایگزامپل ہم یہ لیتے ہیں کہ آپ ورڈ پروسیسر پہ کام کر رہے ہیں, یا جسے ہم مائکروسافٹ آفس بولتے ہیں, اس میں ایم ایس ورڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ صرف ٹائپ کر رہے ہیں. ٹائپ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی ورڈ کی اسپیلنگ غلط لکھے ہیں تو وہ ریڈ لائن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ ایک تھریڈ ایم ایس آفس کے سافٹ ویئر میں ایم ایس آفس کے پروسیس کے ساتھ اس کا ایک تھریڈ ہے جو اس سے ایسوسیٹڈ ہے, جو کہ آپ کی ٹائپ کیے ہوئے ورڈز کی گرامر چیک کر رہا ہے, گرامر کے مطابق اسپیلنگ چیک کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک تھریڈ کی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک براؤزر کھولا ہے اور براؤزر میں ملٹیپل ٹیگس کھولے ہیں تو ہر ٹیگ آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ تھریڈ ہے, ٹھیک ہے. ملٹیپل ٹاسک ود the application can be implemented by separate thread. اس میں ہم بات کریں گے اپڈیٹ ڈسپلے کی, فیچ ڈیٹا کی, اسپیل چیکنگ, آنسر بک اینڈ سو آن, ٹھیک ہے. پروسیس کریشن از ہیوی ویٹ while thread creation is a lightweight process. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اسے ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی بھی پروسیس نیا جنریٹ کیا جاتا ہے, بے شک وہ چائلڈ ہو یا پیرنٹ ہو,
اس کی بھی پراپر پی سی بی مینٹین کیا جاتا ہے، اسٹیک، پروگرام کاؤنٹر، ہیپ اور ٹیکسٹ اس کا سارا، اور یہ ہر چیز اور ہر پروسیس کے لیے علیحدہ ہے، اور یہ ریم میں کافی حد تک جگہ لیتے ہیں. تھریڈ کیا ہوتے ہیں کہ یہ تمام ریسورسز کو شیئر کرتا ہے، جس سے ہم میموری بہت زیادہ سیو کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم اسے لائٹ ویٹ پروسیس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ کین سمپلی کوڈ ان انکریز ایفیشنسی. جیسے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ملٹی تھریڈنگ پروگرامنگ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس سے ایفیشنسی اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ملٹی تھریڈ سرور ایسا ہے جی کہ آپ کا کلائنٹ ایک ریکویسٹ کرے گا سرور کو، سرور کریٹ کرے گا نیا تھریڈ اس سروس کے اگینسٹ، یا سرور ریزیوم کرے گا ایڈیشنل ریکویسٹ کو، اور یہ پروسیس کنٹینیو ہوتا رہے گا. اب اس کے فائدے کیا کیا ہیں کہ جو ہمارے پاس تھریڈ ہے، ہم تھریڈنگ کیوں کریں یوز، ہمیں اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے. پہلا ہے ریسپانسونیس. اٹ may allow continued execution if part of process is blocked, especially important for user interfaces. اگر آپ کا کوئی پروسیس بلاک ہو گیا ہے لیکن آپ کا تھریڈ ابھی ایگزیکیوشن میں ہے، تو وہ تھریڈ ایگزیکیوٹ کرتا رہے گا until unless کہ اس کا جو انیشیٹر ہے وہ ہینگ ہو چکا ہے یا ٹرمینیٹ ہو چکا ہوا ہے. لیکن اگر ہم پروسیسز کی بات کریں تو اگر پیرنٹ پروسیس جو ہے وہ فنش ہوتا ہے یا ٹرمینیٹ ہوتا ہے یا ہینگ ہوتا ہے، تو اس کے تمام چائلڈ پروسیسز کو بھی ٹرمینیٹ ہونا پڑتا ہے یا اسے ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس سے ہم ریسپانسونیس کو اچیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی ریسورس شیئرنگ. تھریڈ شیئرڈ ریسورسز آف پروسیسز. ایک پروسیس سے ریلیٹڈ جتنے بھی تھریڈز ہوں گے وہ سارے کے سارے پی سی بی میں موجود ریسورسز کو شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ایک پروسیس کا ایک نیا انسٹنس، ایک چائلڈ پروسیس بناتے ہیں، تو یہ نیا چائلڈ پروسیس فلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اسے اپنے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کی ریسورس شیئرنگ نہیں ہوتی اور میسج بات کی ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ جی اکانومی از چیپر دین پروسیس کریشن. ہم اس کی پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو تھریڈ شفٹنگ اوور ہیڈ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسکیلبلٹی، پروسیس کین ٹیک ایڈوانٹیجز آف ملٹی پروسیس آرکیٹیکچر. نیکسٹ ہے جی ملٹی کور پروگرامنگ. ملٹی کور اور ملٹی پروسیسر سسٹم پوٹنگ پریشر آن پروگرامر. اب جب سے ہمارے پاس ملٹیپل پروسیسر یا ملٹیپل کورز آئی ہیں، تو ہمیں کوڈ بنانا کافی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو ایکٹیویٹیز کو ڈیوائڈ کرنا ہے مختلف چھٹی ایکٹیویٹیز کو، تاکہ ہر ایکٹیویٹی کسی نہ کسی پروسیسر یا کوڈ کو اسائن کی جا سکے. ان کا آپس میں بیلنس کرنا ضروری ہے، اور جو آپ کا شیئر ڈیٹا ہے اسے اسپلٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ میکینزم چاہیے ہوتا ہے. ڈیٹا کی ڈیپینڈنسی کا یہاں پہ خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے. یہ آپ جب ڈیٹا بیسز پڑھیں گے تب آپ کو زیادہ اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے گی. یہاں پہ صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ڈیٹا دوسرے ڈیٹا پہ ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسی کوئی سچویشن ہو اور میں مین ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دوں، تو جہاں پہ ڈیپینڈنسی ہوتی ہے تو دوسرا ہمارا لنک یا دوسرا ڈیٹا ایزیلی ریموو یا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. ٹیسٹنگ اینڈ ڈیبگنگ. ٹیسٹ کرنا ملٹیپل تھریڈس کو اور انہیں ڈیبگ کرنا بہت زیادہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے جی کہ ملٹی کور پروگرامنگ میں ہم پیرلزم کو اچیو کرتے ہیں. یہ سمپل ایسے ہی ہے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ ٹاسک آپ کے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی کنکرنسی. سپورٹ مور دین ون ٹاسک میکنگ پروسیسز
سنگل پروسیسر کور یا آپ کی کنکرنٹلی ایک وقت میں سیم وقت میں ملٹیپل جابز آپ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے. ملٹی کور پروگرامنگ کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیرلزم جو ہے ہماری دو قسم کی ہو سکتی ہے, ڈیٹا اور ٹاسک پیرلزم. ڈیٹا پیرلزم کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹریبیوٹ سب سے ٹاپ کا سیم ڈیٹا اکراس ملٹیپل کورس, سم آپریشن آن ایچ. ٹھیک ہے, یہ تمام ڈیٹا تمام کورس پہ شیئر کر دیا جاتا ہے, جو کہ آپ کا اوور ہیڈ ہو سکتا ہے. ٹاسک پیرلزم کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹ تھریڈس. یہاں پہ ہم پورا پروسیس شیئر نہیں کریں, صرف ایک ٹاسک, ایک یونٹ آف پروسیس یا یونٹ آف ایگزیکیوشن کو ہم صرف شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ ایچ تھریڈ پرفارم یونیک آپریشن اور ہر تھریڈ ایک مخصوص کام کرتا ہے. اس سے ہماری کورس پہ زیادہ برڈن نہیں آتا. ایز نمبر آف تھریڈ گروز so does architectural support for the threading. CPU has cores as well as hardware thread. Consider Oracle SPARC T4 with 8 cores and 8 hardware threads per core. اگر آپ Oracle SPARC T4 کے بارے میں زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے ایک لنک شیئر کر دی ہے, آپ اس پہ کلک کر کے اس لنک کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اب کنکرنسی اور پیرلزم کے فرق کو سمجھنے کے لیے یہ ڈایاگرام آپ کے سامنے ہے. سنگل کور میں آپ کنکرنسی اچیو کیسے کرتے ہیں کہ آپ ٹائم شیئرنگ کے ساتھ ہر جاب کو سوئچ کرتے رہتے ہیں ون بائی ون. انہوں نے ریڈی ٹو رننگ کو ریڈی میں ہم کانٹیکٹ سوئچنگ کرتے رہتے ہیں, ہم سے بولتے ہیں کنکرنسی. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم ریڈی کیو بناتے ہیں اور رننگ میں صرف آپ کے پاس ایک ہی پروسیس ہوتا ہے ایک وقت میں, ہم اسے کنکرنسی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, کنکرنٹ ایگزیکیوشن آف پروسیسز. ٹھیک ہے, پیرلزم میں کیا ہے, دو الگ الگ کورس ہیں, تو دو الگ الگ آپ کے ریڈی کیو ہوں گے اور وہاں سے ہم پروسیسز لے کے انہیں ایگزیکیوٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, پیرلزم کیا ہے, ایک ہی وقت میں دو الگ الگ پروسیسرز آپ کی جابس کو ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں. یہ بڑی ہی بہترین سی ڈایاگرام ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے آپ کی پروسیس میں اور آپ کے تھریڈز میں فرق ہے. ہم نے پی سی بی کی بات کی تھی کہ پی سی بی میں کیا ہوتا ہے, اس میں کوڈ ہوتا ہے, ڈیٹا ہوتا ہے, فائلز ہوتے ہیں, اسٹیکس ہوتے ہیں, رجسٹرز ہوتے ہیں, اور ایک ہی تھریڈ اسے سمجھا جاتا ہے ایک پروسیس کو. ٹھیک ہے, لیکن اگر ملٹی تھریڈنگ کی بات کریں تو پی سی بی کا کوڈ, ڈیٹا اور فائل جو اسے میموری چاہیے وہ سیم رہتی ہے, لیکن ہر پروسیس کا ہر تھریڈ کا پی آئی ڈی الگ ہے, تو اس لیے وہ اپنا سیپریٹ رجسٹر اور سیپریٹ اسٹیک رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی سے ہماری ایک ملٹی تھریڈنگ کی وجہ سے ہمارے جو پروسیس پہ جو ورک لوڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پروسیس ورسز تھریڈس, ہم اس کے ڈفرینسز دیکھ لیتے ہیں. سسٹم کالز may be required to initiate or generate a process. There is no system call, but threads کے لیے آپ کو system call یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. OS treats different processes differently as well. User level thread treated as a single task for OS. کیونکہ ایک سے زیادہ جو ہمارے پاس تھریڈز ہیں وہ ایک ہی پروسیس سے ایک ہی پی سی بی کا حصہ ہے, تو وہ ایک ہی قسم کا کلیکٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ہی چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ پروسیسز ہیو ڈفرینٹ کاپیز آف ڈیٹا. پروسیسز میں کیا ہوتا ہے, جب ہم پروسیسز کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک شیئرڈ میموری پہ ہم ڈیٹا اسٹور
کر دیتے ہیں. اور ہم نے لاسٹ چیپٹر میں بھی دیکھا تھا کہ ایک پروسیس آتا ہے جو کہ اس شیئرڈ میموری میں پڑے ہوئے ڈیٹے کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہے. اور ایک اور پروسیس آتا ہے جو کہ آپ کے ایک شیئرڈ ڈیٹا کو ریڈ کرنا چاہتا ہے یا صرف ایکسیس کرنا چاہتا ہے. تو دونوں کے پاس پاسبلی مختلف ڈیٹا بھی آ سکتا ہے اور سیم ڈیٹا بھی آ سکتا ہے, اور سرٹن ٹائم کے بعد دونوں کے پاس الگ الگ ڈیٹا ہو سکتا ہے. تھریڈ شیئر دا سیم کاپی آف دا کوڈ اینڈ ڈیٹا. یہاں پہ تھریڈس کو کنسرن کرتے ہوئے آپ کی ڈیٹا ڈپلیکیشن کانسیپٹ کاؤنٹ ہوتی ہے. کانٹیکسٹ سوری یہ کانٹیکسٹ ہے, یہ کانٹیکسٹ نہیں ہے, یہاں پہ ایکس ہے. کانٹیکسٹ سوئچنگ از سلوور ان پروسیسز. اور جب ہم نے کانٹیکسٹ سوئچنگ کی بات کی تھی ایک ڈائیگرام میں لاسٹ چیپٹر میں, تو ہم نے کہا تھا کہ کانٹیکسٹ سوئچنگ جو ہے یہ آپ کے پروسیسر پہ ورک لوڈ ہے, کیونکہ کچھ سیکنڈ جب آپ کانٹیکسٹ سوئچ کر رہے ہوتے ہیں تب پروسیسر کچھ نہیں کرتا, وہ اس وقت آئیڈل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ بات کرتے ہیں تھریڈس کی, تو یہاں پہ کانٹیکٹ سوئچنگ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, اور جس سے ہم سی پی یو یوٹیلائزیشن کو بڑھا لیتے ہیں. بلاکنگ اے پروسیس ول ناٹ بلاک دا انٹائر پروسیسز. اگر آپ ایک پروسیس کو بلاک کر دیتے ہیں یا کل کر دیتے ہیں تو بقیہ جو بھی آپ کے ریڈی کیو میں پروسیسز ہوں گے وہ سارے کے سارے بند نہیں ہوگی, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. آن دا ادر ہینڈ, اگر ایک آپ کے پاس کرنل لیول کا تھریڈ کسی بھی پروسیس سے ایسوسیٹ ہے اور ہم اسے اگر ختم کر دیتے ہیں تو اس کا انٹائر پروسیس بھی ختم ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی تھریڈز بھی انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ ایک تھیوری آتی ہے, ایک بحث یہ آتی ہے کہ ہم کیوں نہ پھر پروسیسرز بڑھانے کے بجائے ہم کورز بڑھاتے رہیں, جس سے ہمارے سسٹم کی یوٹیلائزیشن بڑھ جائے گی ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک ایڈمز لا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم ایک پروسیسر میں اگر ہم کور بڑھاتے ہیں یا پروسیسر بڑھاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کی ایگزیکیوشن ٹائمنگ کیا ہوگی. ایک مخصوص پوائنٹ کے بعد آپ اگر کوئی اور کور بڑھاتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اٹ ریفرز ٹو اے فارمولا. یہ ایک فارمولا ہے آڈمز لا, سوری ایمڈہلز لا. ایکچولی ایک فارمولا ہے جہاں پہ ایس آپ کا سیریل پورٹ پورشن اور این ہے جو آپ کا وہ نمبر آف کورس ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ وہ بتاتا ہے اگر ایک ایپلیکیشن 75% پیرلل پہ چل رہی ہے اور 25% سیریل پہ, تو اگر ہم 1 سے 2 کورس کی طرف جائیں گے تو ہماری اسپیڈ انکریز ہو جائے گی 1.6. ٹھیک ہے, 1 to 1.6. ٹھیک ہے, اگر ہم اپروچ کرتے ہیں انفینٹی کی طرف جو ہماری کورس ہے, تو اسپیڈ ہماری صرف انکریز ہوگی 1/s, جو کہ ہوگی سیریل کورس کو. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب ہم بات کرتے ہیں یوزر لیول اینڈ کرنل لیول تھریڈز. ہم نے لاسٹ چیپٹر میں کہا تھا کہ کچھ یوزر لیول پروسیسز ہوتے ہیں اور کچھ کرنل لیول پروسیسز یا کرنل لیول ایپلیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک اسی طریقے سے آپ کی یوزر لیول تھریڈز بھی ہیں اور کرنل لیول تھریڈز بھی ہیں. یوزر لیول تھریڈز management done by the user level threads library. 3 primary thread libraries are very famous to deal with user level threads. These are projects یا P thread, سیکنڈ ہے آپ کا ونڈوز تھریڈ, اور تھرڈ ہے جاوا تھریڈ. آج ہم انہیں انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. کرنل لیول تھریڈ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کی کرنل کو سپورٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, with all execution scheduling means virtually all general purpose operating system include following kernel level threads, جو کہ ہو سکتے ہیں ونڈوز, سولیرس, لینکس, یونکس, میک او ایس ایکس.
اب ہم بات کرتے ہیں ملٹی تھریڈنگ کے ماڈل کی. یہ ہم اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں تین حصوں میں, لیکن ہم چار کریں گے جس سے ون ٹو مینی اینڈ مینی ٹو مینی. ون ٹو ون میں کیا ہوتا ہے جی, ایک ہی آپ کے یوزر لیول تھریڈ کے لیے آپ کا سیپریٹ سنگل کرنل لیول تھریڈ ہوتا ہے. اگر ہم ون ٹو ون تھریڈنگ ماڈل کی اپروچ یوز کریں گے تو اس سے ہمارے جو ہم آپٹیمائزیشن کرنا چاہتے ہیں اپنے سسٹم کی, وہ اچیو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اوور ہیڈ بن سکتا ہے. ون ٹو مینی ایک بڑی اچھی اپروچ ہے جس میں ایک کرنل لیول تھریڈ آپ کے ملٹیپل یوزر لیول تھریڈس کو ڈیل کرتا ہے. مینی یوزر لیول تھریڈز میپ ٹو ا سنگل کرنل لیول تھریڈ. ون تھریڈ بلاکنگ کاز آل دا بلاکس. بس یہاں پہ صرف ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کرنل لیول تھریڈ اگر آپ کا کیل ہو جاتا ہے تو آپ کے تمام یوزر لیول تھریڈز بھی فیل ہو جائیں گے یا ان کی ٹرمینیشن ہو جائے گی. ملٹیپل تھریڈز میں ناٹ رن ان پیرلل اور ملٹیپل کوڈز بیکاز only one may be in a kernel at a time. اس میں صرف ایشو یہ ہے کہ تمام یوزر لیول تھریڈ ایک ہی وقت میں ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے. کیونکہ ایک تھریڈ ایک وقت ایک کرنل لیول تھریڈ اپنے ایسوسیٹڈ یوزر لیول تھریڈ کے پول میں سے ایک وقت میں سے صرف ایک ہی تھریڈ کے ساتھ انگیج ہوتا ہے یا پیئر اپ ہوتا ہے. فیو سسٹم کرنٹلی یوز دس ماڈل. ابھی بھی کچھ سسٹم سے کرتے ہیں یوز لائک سولیرس گرین تھریڈس اور جی این یو پورٹیبل تھریڈ. مینی ٹو مینی کہ آپ کے پاس بہت سارے کرنل لیول تھریڈس بہت سارے یوزر لیول تھریڈس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں. الاؤ مینی یوزر لیول تھریڈس ٹو میپ ٹو مینی کرنل لیول تھریڈس. allow the OS to create a specific number of kernel thread. سن سولیرس کے ورژن 9 کے بعد سارے کے سارے ماڈل ہمارا مینی تھریڈنگ ماڈل کو فالو کرتے ہیں. ونڈوز وتھ تھریڈ فائبر پیکیج یہ ایک ایسا پیکیج ہے جس میں آپ مین ٹو مینی ملٹی تھریڈنگ ماڈل کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ملٹی تھریڈنگ ماڈل کا ایک دوسرا ماڈل یہ ہے کہ یہ ویسے سیم ٹو سیم مینی ٹو مینی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ آپ کو الاؤ کرتا ہے ٹو بی باؤنڈ ٹو کرنل لیول تھریڈ. اس میں ہر دفعہ آپ کے پاس ایک یوزر لیول تھریڈ اپنے کنسرن کرنل لیول تھریڈ سے الگ سے ریلیشن بنائے گا, جو کہ آپ کو اس ڈایاگرام میں بھی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کرنل لیول تھریڈ ہے اور یہ آپ کے یوزر لیول تھریڈ ہے. اور اس کی ایگزامپل ہے IRX, HPUX 264 units اور Solaris 8 and earlier. تھریڈ لائبریریز کون کون سی ہوتی ہیں, ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. تھریڈ لائبریری provides programmers with APIs, application programming interface for creating and mapping a thread. تھریڈ لائبریریز پروگرامر کو اس قابل کرتی ہیں کہ تاکہ وہ تھریڈ پروگرامنگ کو کر سکے اور اسے مینیج کر سکے. اس کی دو بیسک ٹائپس ہیں یا دو بیسک امپلیمنٹیشنز ہیں. پہلی ہے لائبریری انٹائرلی ان یوزر اسپیس. ٹھیک ہے, اور دوسری ہے کرنل لیول لائبریریز کوڈ فار OS. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پی تھریڈ. اچھا جی, جو ہمارے پاس تھریڈس ہیں ان میں سب سے زیادہ فیمس جو ہے وہ پی تھریڈ ہے, جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی اور یہ ہر مختلف لینگویج کو سپورٹ کرتا ہے, جو کہ پیرلل ایگزیکیوشن کے ماڈل کو اچیو کرنے میں مدد دیتا ہے. اٹ الاؤز a program to control multiple different flow of work that overlap the time. Each flow of the work referred to as a thread.
ٹھیک ہے جی. دا پوزکس ای تھریڈ کو ہم پوزکس تھریڈ بولتے ہیں, ہم اسے بولتے ہیں آئی ٹریپل ای 1003.1c اے پی آئی تھریڈ, اور یہ تھریڈ کی سینکرونائزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اے پی آئی اسپیسیفائز ڈیلر آف دا تھریڈ لائبریری. پی تھریڈ کی جو اے پی آئی ہے یہ تھریڈ کی لائبریری کے بیہیویئر کو اسپیسیفائی کرتی ہے. implementation is up to the development of the library. یہ ایکچولی ڈیزائن کی گئی تھی یونکس کے لیے, لیکن آج کل یہ سولیرکس, یونکس, میک, آئی او ایس میں بھی یوز ہو رہی ہے. آج ایک اور نیوز یہ بھی ہے کہ آپ کے پی تھریڈ کو آپ کے ونڈوز 10 میں بھی یوز کیا گیا ہے, لیکن مجھے اب اس کا کوئی ٹیکسچوئل پروف نہیں ملا ہے. سر پی تھریڈ کے ہم ایک کوڈ کو دیکھ لیتے ہیں. پی تھریڈ کا کوڈ ہم یوزلی سی میں لکھا جاتا ہے. بس اس کے لیے آپ کو پی تھریڈ کی ہیڈر فائل کو انکلوڈ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ہم لے رہے ہیں انٹ سم, اور ایک ہم فنکشن بنا رہے ہیں رنر کا, ٹھیک ہے. انٹ مین میں ہم آرگومنٹ لے رہے ہیں, اور انٹ آرگومنٹ ہے ہمارے پاس ARGC, اور ایک کریکٹر کا ہمارے پاس ایک کریکٹر ارے ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کا پوائنٹر لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. پی تھریڈ کی کیونکہ ہم نے اس کی ہیڈر فائل یہاں پہ انکلوڈ کی ہوئی ہے, تو میں اس کا ایک ویریبل یہاں پہ بنا رہا ہوں جو کہ ہے PID. ایکچولی یہ آپ کا تھریڈ آئیڈینٹیفائر ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ میں کیا کر رہا ہوں, پی تھریڈ ایٹریبیوٹ ٹری, ایک ایٹریبیوٹ سیٹ کر رہا ہوں پی تھریڈ کا, اور میں اسے نام دے رہا ہوں ATTR کا. اچھا, اب جو ہمیں یہاں پہ ویلیو رسیو ہوئی ہے آرگومنٹ سی کی, اگر وہ 2 کے برابر نہیں ہے تو ہم یوزر کو کہہ دیں گے کہ بھائی آپ کی جو انٹیجر ویلیو ہے وہ 2 کے برابر نہیں ہے, اور ہم ریٹرن کر دیں گے -1. اور اگر ہمارے پاس آرگومنٹ میں آپ کو بتاتا جاؤں, یہ جو AIOT ہے یہ ایک اسٹرنگ آف فنکشن ہے جو کہ آپ کے اسٹرنگ یا کریکٹر کو آپ کے انٹیجر میں کنورٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. ارے میں سے جو بھی ہمیں ویلیو آئے گی, اگر وہ 0 سے چھوٹی ہے تو ہم اسے میسج شو کروا دیں گے مسٹ بی 0, ٹھیک ہے, اور ہم اس کی ویلیو پرنٹ کروانے کے بعد ریٹرن کر جائیں گے, ٹھیک ہے. اب ہم اس کے بعد ہم ڈیفالٹ ایٹریبیوٹ سیٹ کر رہے ہیں, اور ہم نے اسے ایک فنکشن میں پاس کر دیا ہے. پھر ہم نے پی تھریڈ کو جوائن کیا, اور ہم نے ایک فنکشن کیا کال جو کہ بلڈ ان ہے, جو کہ TID, اور نل ہم نے کر دیا. TID وہی ہے جو ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا تھا, یعنی کہ تھریڈ آئیڈینٹیفائر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم سم پرنٹ کروا رہے ہیں. ایکچولی سم کو ہم پروسیس کریں گے ایک تھریڈ میں, جو کہ یہ ہے اس فنکشن میں, سوری ہم اس فنکشن میں اسے ڈیل کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ریسیو کر رہے ہیں ایٹریبیوٹس کو, یہ والے سوری رنر کے ساتھ ہے ہاں جی, ٹھیک ہے. اور ہم اسے PARAM کر رہے ہیں. انٹ ہم نے آئی کیا, اور اپر میں ہم نے IOT, یعنی کہ ہم نے اسٹرنگ کو پھر سے ہم نے ڈیجٹ میں کنورٹ کر کے رکھ دیا, اور انٹ سم کیا, سوری سم میں ہم نے کیا اسٹور 0, اور ایک لوپ لگا کے تمام ارے میں موجود ویلیوز کو ایڈ اپ کر دیا, ٹھیک ہے. اور پی تھریڈ ایکچولی آپ کے ایک وقت میں ایک سارا تھریڈس ہیں جو کہ الگ الگ کام کر رہے تھے, اور یہ آپ کا پروسیس ہو جاتا ہے. ونڈوز تھریڈ بھی آپ کے سیم اسی طریقے سے کرتا ہے کام. آج کل ونڈوز آپ کی C اور C++ کو یوز کر کے کوڈنگ کر رہے ہیں, تو وہ بھی آج کل پی تھریڈس کو یوز کر رہے ہیں. یہ سپورٹ ہے, یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہاں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا چلوں کہ ایک سافٹ ویئر ہے پروسیس تھریڈ ویو,
اس میں آپ دیکھیں کہ ملٹیپل تھریڈس میرے پاس چل رہے ہیں. یہ اس کا آئی ڈی ہے. یہ اس کی کانٹیکٹ سوئچنگ ہو چکی ہوئی ہے 1/148 اور اس کی ہے 1/257 اور 707. یہ ہمارے پاس ایک سلیکٹڈ تھریڈ ہے جو کہ یوزر تھریڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا آئی ڈی یہ ہے اور اس کی کانٹیکٹ سوئچنگ کتنے ٹائم ہو چکی ہوئی ہے. یہ آپ ایپ کیجیے گا اور اپنے سسٹم میں اس کے مختلف بیہیویئرس کو چیک کیجیے گا, ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جاوا تھریڈس کی. جاوا تھریڈس کو مینیج کیا جاتا ہے جاوا ورچوئل مشین سے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے مختلف ماڈلس کو کرتے ہیں فالو. جس آپریٹنگ سسٹم میں جے وی ایم یوز ہو رہا ہے یہ اسی کے ہی جو امپلیمنٹیشن رولز ہیں انہیں کرتا ہے فالو, ٹھیک ہے. جاوا تھریڈس میں بھی کریٹڈ بائی جاوا تھریڈ اس کوڈ کے ساتھ جنریٹ کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ تھریڈ کی کلاس کو ایکسٹینڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں اور اسے آپ رنیبل انٹرفیس بھی بنا سکتے ہیں. یہ ایک آپ کے سامنے جاوا ملٹی تھریڈڈ پروگرام کا کوڈ ہے جو کہ آپ کو ملٹی تھریڈنگ سمجھائے گا. آج ہم نے بات کی ہے جی تھریڈس کی, اس کے بیسک یونٹس کی, اے پی آئیز کی, پی تھریڈس کی, ونڈوز اینڈ جاوا تھریڈس, ٹھیک ہے جی. آج کی یہ کافی ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ بقیہ ٹاپکس کی بات کریں گے, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.